نہیں بچ سکتے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دین کی طرف نہ جوڑا اور بچوں کو نہ جوڑا. اب یہ سارے کام تو آپ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں پہ جو آپ کے قابو میں ہے، لیکن آپ نے قرآن اس وقت پڑھا جب آپ کے بچے آپ کے قد سے بھی اونچے ہو چکے تھے، اور ماشاءاللہ جتنے وہ قد سے لمبے ہو رہے ہیں اتنے ان کی آوازیں بھی آپ سے اونچی ہو رہی ہیں. پہلے تو ممی جی کہتے تھے اور آپ صرف ممی پہ آ گئے، اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. اب وہ عاجزی نہیں رہی، وہ آپ کو محبت نہیں دیکھتی، وہ گلے میں باہیں دگنا نہیں دکھتا. پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اب اکیلے اکیلے بیٹھنے لگ گئے. اب ایسے بچوں کو جن کو آپ نے پچھلے کئی سالوں سے حق ہی نہیں دیا، ان باتوں کو سن کے یہ احساس ہو رہا ہے نا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا کہنا اس کا ایک حق ہے. اب آپ نے نہیں دیا، آپ خود بھی غافل تھی، اور اب ماں نے اپنی مصروفیات اتنی کر لی کہ یقین کرے بچوں کو وقت نہیں دے سکی. مجھے رونا آتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر جن کی مائیں سارا سارا دن جابز پہ ہوتی ہیں یا ایسے ہی باہر کھیل کود میں ہیں یا دوستوں میں. بعض لوگ سارے لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آج اس کا کریں، آج اس کے ساتھ جا رہے ہیں، آج اس کے، لیکن دکھی ہیں تو ان کے بچے. چلو کھا لیں گے بیچارے خود ہی، کچھ مسئلہ نہیں، پکا لیں گے، انڈا بھی بنا لیں گے، لیکن ان بچوں کو جو توجہ نہیں ملی نا نماز اور اس چیز کی، اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. اب کیا کریں ایسے بچوں کا؟ آپ نے آج مثال یہ بات سمجھی، اللہ نے آپ کے کانوں میں یہ باتیں ڈال دی اور اللہ اثر ڈال دے بات میں. آپ کہتے ہیں کیا کروں، گھر میں تو 16 سال کا بچہ، مار باندھ کے کوئی 1-2 نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یا کبھی وہ بھی نہیں، جمعے کی گھر جائیں بڑے پیار سے موقع دے کے اس کا ہاتھ پکڑیں، رونا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں جذبات میں سچائی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور اقرار جرم کر لیں کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو. پوچھیں گے کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کا حق نہیں دیا، ہمیں خود نہیں پتا تھا، ہم نے آپ کو بھی نہیں دیا. پھر آپ بھی روئیں گے، دیکھیے گا وہ بھی روئیں گے. کئی مائیں اپنے ایکسپیرینس سناتی ہیں اس بات کے بعد کہ میں تو کیا روتی، میرے بچے بھی رونے لگ گئے. اب کیا کریں، حق نہیں دیا. نہیں ممی ڈونٹ سے دس، پلیز ممی، پلیز ممی. آپ کیا کریں، آؤ بیٹھ کے مل کے کام کرتے ہیں، آؤ اب ہم بھی سیکھتے ہیں تم بھی سیکھو. گھر میں وقت نکالیں، فیملی ٹائم، آدھا گھنٹہ 15 منٹ. دیکھیے سارا دن آپ کے شوہر کام کرتے ہیں نا، ایک مرد اپنی کمائی کا 98% جب وہ گھر اور گھر والوں پہ لگاتا ہے، اس کا شاید ہی خرچہ 2 سے 5% ہوگا. کیا حق نہیں بنتا کہ وہ آدھا گھنٹہ بھی اپنے بچوں کو انجوائے کرے؟ کھانے کا وقت، رات کا، کوئی دن کا وقت جس میں ساری فیملی اویلیبل ہے، لازم کر لیں اپنے اوپر. کھانے کی اس لیے بات کرتی ہوں کہ عموماً کھانے ہی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں یہ اچھی عادت ہے کہ مل کے کھانا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتے. باپ آتا ہے تو بچے کمرے میں، بچے آئے تو باپ نہیں ہے، وہ گئے تو وہ سو رہے ہیں، وہ گئے تو، یہ کوئی زندگی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ اسلام نے تو اتنا پیارا فیملی سیٹ اپ دیا تھا کہ صبح ابھی فجر بھی نہیں ہوئی تو بچوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے، رات اچھی گزری. کتنی اچھی فیلنگ آتی ہیں. ابا آپ ٹھیک تھے، آپ کو رات کو پریشانی تو نہیں؟ فجر میں گئے، مل کے گئے، باتیں، واپسی پہ آئے، باتیں کر رہے تھے، اچھا کچھ کھایا پیا، کچھ کھیل کے، اس کے بعد سارے کمروں میں چلے گئے، کاموں میں لگ گئے. دن میں سب کام کر رہے تھے، پھر باقی دوسری نمازوں پہ ملتے گئے. یعنی ایک زندہ فیملی کا احساس ہوتا ہے نا. یہ ٹائز، سوشل ٹائز ہوتی ہیں. فیملی جو ہوتی ہے نا، یہ دھاگوں سے نہیں بنتی، یہ جذبات سے بنتی ہے. بچوں کو پتا دن میں 5 دفعہ باپ کے سامنے آنا ہے یا اس سے ملاقات ہونی ہے، وہ کپڑے بھی ڈھنگ کے پہنیں گے، وہ بات بھی ٹھیک کریں گے، وہ ہر وقت اپنے کانوں پہ کچھ لگائے نہیں رکھیں گے کہ باپ بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں، ماں بول رہی ہیں تو بول رہی ہیں. یہاں کسی کی بات کروں گی آپ کے سامنے اس نظر سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کرے اور شاید کسی کو فائدہ ہو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے جوان بچوں کو فجر کی نماز کے لیے موٹیویٹ کیا. عادت ہوتی ہے گھرانوں میں، ماں باپ خود اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو آواز لگا جاتے ہیں کچھ، پھر آہستہ آہستہ بچے آواز کے بھی عادی نہیں ہوتے، یہ بٹ وٹ ایور. تو انہوں نے دیکھا کہ میں صبح جاتا ہوں، بچوں کو کہہ کے جاتا ہوں اٹھو، بعد میں آ کے دیکھا جی کبھی آنکھ کھلی تو چلے گئے، کبھی نہیں گئے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں رات کو یہ سوچ رہا تھا کہ عمر بڑھ گئی ہے، دل کو تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی مرض تو لگ ہی جاتا ہے نا وقت پہ. میں تو آج بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ رات کے وقت کہیں مجھے دل کا کوئی دورہ پڑ جائے تو تم تو نہیں اٹھو گے مجھے بلانے کے لیے، میں تمہیں آواز بھی دوں گا تو تم تو نہیں آؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں نماز پہ آواز دیتا ہوں، تم نہیں اٹھتے. جذبات میں تھوڑا سا بخار آتا ہے نا ان باتوں کو سن کے. ہم کچھ بھی ان کو نہ دیں، نہ یقین کریں، روکھی سوکھی چٹنی کھا کے بیٹھ جائیں. ایک آئیڈیل فیملی وہ ہے کہ جس میں گھر والے سارے اپنی دنیا کو بھی انجوائے کریں،
اور اس کے ساتھ آخرت کی بھی تیاریاں کریں. باتیں کیا کریں اپنے بچوں سے، جنت کی باتیں. وہاں میں تمہاری ممی ہوں گی، وہاں یہ تمہارے ڈیڈی ہوں گے، وہاں تم ایسے ہوگے، پھر اس دن یہ ہوگا، پھر میں تمہارے محل میں آؤں گی. ان کو رغبت دلائے معصوموں کو، وہ آپ سے پہلے جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. وہ مائیں تھی جو معوذ اور معاذ کی ماں تھی، افرا. اس امت کے طاغوت ابو جہل کا سر قلم کرنے والے کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، ٹین ایجر لڑکے تھے. اور دونوں اس جذبے کے ساتھ گئے تھے کہ ہماری ماں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا تھا، تو آج ہم سوچ گئے کہ آج ہم اس کو ماریں گے. آج وہ مائیں کا ہے. اسما اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میں تمہارے سینے پہ گولی لگی دیکھوں، پشت پہ لگی نہ دیکھوں. چلے جہاد کو تو بھی پیچھے کر دیں، صرف نماز کا جہاد ہی کر لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ باتیں بڑے درد سے میرے دل سے نکلی، کیا سوچ کے کہ اگلی نسلوں کا کیا ہوگا. ہم نے تو کچھ کہا سنا، کچھ ڈانٹ تھی، کوئی پیچھے سے باتیں تھی، کوئی اسلامی ملکوں میں رہتے تھے، دادا نانا ماں مولوی صاحب کے ڈنڈے تھے. چلیں جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہم نے کچھ کہا، اگلی نسلوں کا سوچیں. جو نسلیں پلی آ رہی جنہوں نے کبھی بیچاروں نے یعنی لائیو اذان کی آواز ہی شاید کم سنی ہوگی، ہاں، جن کو نہ اگر ہم نہ کہیں گے اور وہ آگے اپنے کو نہیں، چلے اس کے بعد ایک اگلی نسل پہ اور چلے جائیں، کیا بنے گا؟ نہ وہ جذبات میں گرمی نہ سختی، اور وہ ملک جہاں حالات یہ ہوں کہ بچے کو ہاتھ لگایا تو ڈر جائے کہ پولیس آ جائے گی. آہستہ آہستہ ہم کمپرومائزنگ نہیں ہوتے جا رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسانی کا بنا دے. اس کے ساتھ پھر اپنے بچوں کی دوسری چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے. مثلا ایک ہی حدیث میں 2 ایسی خوبصورت نصیحتیں ہیں کہ آج کے دور میں ان دونوں کو اگر پلے سے باندھ لینا تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند. اور وہ کیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہونے پہ نہ پڑھیں تو سختی کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو. جو اس دور کی بات ہے جب لوگ بیچارے ایک ہی جھونپڑی میں سوتے تھے. آپ نے کہا کہ اپنے 2 بالغ ہوتے ہوئے بچوں کو ایک بستر پہ نہ سناؤ. کیوں؟ یہ وقت جذبات کے ابھار کا ہوتا ہے. بھائی بہن نہیں، بھائی بھائی بھی ساتھ نہ سوئے. یعنی اس حدیث پہ میں غور کرتی ہوں نا جب، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی کے سارے دروازوں کو بند کر دیا. یہ گھر سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، نظروں میں تب آتی ہیں جب باہر ہو چکی ہیں. لیکن میں پورے شعور سے کہوں گی کوئی جذبات میں آئے بغیر جو چیزیں مختلف جگہ سے ملتی ہیں نظر آتی ہیں، 50 60 70% برائیاں پہلے گھر سے شروع ہو چکی ہوتی ہیں. پتہ لگے نہ لگے یہ الگ بات ہے. چاہے وہ آپ سلیپ اوورز فرینڈس کے گھر میں کروائیں، وہ شادی کے موقع پہ ایک ہی گھر میں سارے کزنز بیٹھے ہیں، ہم عمر، یعنی یہ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر شروع سے بھٹکتے ہیں. اس پہ گہری نظر رکھیں. کانشیس کیے بغیر اپنے بچوں کو فزیکلی بھی چیک کریں کہ وہ رات کو سوتے ہیں. اگر آپ کو رات کو اٹھنے کی عادت ہے تو ایک چھوٹا سا چکر لگا کے آئیں بچوں کے کمرے کا. جب تک وہ ایک ماں ہے، وہ بڑی اچھی ان کی بات لگی، کہہ رہی جب تک میرے بچے سو نہیں جاتے میں نہیں اٹھتی. بہانے سے جاتی ہوں، بیٹا دودھ پی لیا، اچھا بیٹا تمہارا بلینکٹ ٹھیک کر دو، اچھا تمہیں کس کرنی ہے. جب جا کے دیکھتے ہیں سوئے ہوئے نہ پھر جاتی ہیں. اور جن بچوں کو پتا ہے نا ماں رات کو چکر لگاتی ہے، تو دیکھیے کہ شیطان کو بھی تو موقع تبھی ملتا ہے نا جب بندہ غافل ہوتا ہے. تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ہے. باقی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میں اس کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں لیکن ماؤں کے لیے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جی جوان بچیاں کپڑے اچھے نہیں پہنتی. مائیں آتی کان میں کہتی ہیں، یہ آج کے درس میں بس یہی بات کریے گا کہ یہ کپڑے ایسے نہ پہنا کرے. میں کیوں کہوں؟ میری کیا لگتی ہے؟ میری کیوں سنے گی؟ مجھے حق ہے. دیکھیے پہلے آپ کی جگہ بنتی ہے، پھر آپ کی بات کی جگہ بنتی ہے. ہاں، یہ انتہائی نامناسب رویہ. پہلے کہاں تھی یہ 16 سال کی بیبی، اگر آپ جس کو آج تک بیبی کہہ رہے ہیں، یہ 16 سال سے اگر ایک خاص رنگ ڈھنگ کی تھی تو پھر آج ایک دن میں یہ کیسے بدل جائے گی؟ آپ نے خود ہی سینس ختم کر دی. آپ کو فرق پتہ ہی نہیں، آپ نے لباس کا وہ مقصد سمجھا ہی نہیں. یعنی لباس صرف چھپانے کا نام نہیں ہے، یہ اعضاء کے مطلب جسم کے ساتھ جو ہے بھار، اس کے بھی چھپانے کا نام ہے. اس پہ الگ بات ہو چکی ہے الحمدللہ، لباس کے بارے میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ شروع سے جس چیز پہ نظر رکھیں گے نا، اس پہ ایک پورا درس ہے کہ چھوٹے بچوں کی اصلاح کیسی کی جائے. بلکہ یہ میرے پاس 2 بکس بھی رکھی ہیں، میں نے سوچا تھا کچھ سناؤں گی آپ کو لیکن اب اتنا وقت نہیں. ایک تو یہ بک ہے والدین کا احتساب،
اسی کی طرح کی ایک بک ہے بچوں کا اختصاب، اور ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ والد نا، اور بھی ہیں حضرت ابراہیم والد، اور یہ بکس ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی ہے، ان کا اکثر تھیم ہی ہے کہ اپنے مطلب دعویٰ ہے تبلیغ لیکن گھر والوں میں نا، تو پورے پوائنٹس ہیں موجود ہیں کہ آپ ایسی بک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن شروع سے اپنے بچوں کو رکھیں۔ اگر وقت ہو تو میں آپ کو پورے واقعہ سناؤں کہ چھوٹی بچی کو بھی ذرا ایسے حلیے میں یہ لباس میں دیکھ کر اللہ کے نبی کا حال کیا ہوا، حضرت عائشہ کا حال کیا ہوا، اور ان کے بعد حضرت اسما جو بوڑھی ہو چکی تھی، اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اور ان کا بیٹا کسی دور ملک سے آیا تو اتنا نرم پتلا سا ڈریس کو لے کے آیا ان کے لیے، جس کو پیور سلک کہہ دیں، تو اس کو اس وقت بھی چھو کے کہتی ہیں کہ اس کو میں پہنوں گی تو یہ میرے جسم کے ساتھ لگے گا اور میرے ابھار دکھیں گے، تم یہ کیوں لے کر آئے؟ یعنی مثال دینے کو ہے، یہ ہینڈ صرف اس کے دے رہی ہوں۔ تو جو بھی کام کرنا ہے نا وہ تبدیلی پیچھے سے آئے گی۔ چھوٹی بچی ہیں، آپ ان کے لباس پہ نظر رکھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی ہے، اس کی ٹانگیں ننگی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر رہنے دیں، پھر آپ اس پہ شرم نہ کریں کہ یہ بڑے ہو کے بھی اس پہ نہ کرے گی۔ اور بعض ہماری نظروں میں بچی ہوتی ہیں، وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتی ہیں اور لوگ ابھی بھی اس کو بچی ہیں۔ سلیو لیس اگر آپ ان کو پہنا رہے ہیں تو پھر بڑے ہو کے اگر وہ نہیں پہنیں گے تو پھر اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ میں کبھی اس چیز کے آپ کو بھی اور خود کو بھی نہیں اس چیز کو پسند کرتی کہ اس چیز پہ جا کے ڈائریکٹ کسی کے تنقید شروع کر دیں کہ اس نے یہ کیوں پہننا ہے، وہ کیوں پہننا ہے، کیونکہ یہ پہناوا تو باہر کا ہوتا ہے، پہلے اندر کا پہناوا ہے۔ حیا اندر سے آتی ہے، پھر اس کا اثر باہر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو بچا لو اس آگ سے جس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔